حاجی صاحبان کچھ یہاں پہ نوافل پڑھ رہے ہیں اور کچھ حاجی صاحبان طواف کرنے کے بعد باہر نکل رہے ہیں صرفہ مروہ کی جانب۔ حاجی صاحبان برآمدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ظہر کا ویٹ کر رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں نماز ظہر کے بعد۔ حاجی صاحبان جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا وہ باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کی طرف، اور جو حاجی صاحبان نماز ظہر سے پہلے اندر نہیں آ سکے وہ ابھی آ رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ کافی زیادہ رش ہو گیا اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور۔ خانہ کعبہ شریف کا بہت سارے لینے کا جو ٹائم ہے وہ ایزی جو ہے وہ تقریباً صبح 7:30-8 سے لے کے اس ٹائم گھروں میں اصلاً بیمار ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو صحت و کاملہ عطا فرمائے، تندرستی و لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جس چیز ماں بہن نے میری دعاؤں کا بولا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ان سب کو نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں جنہوں نے طواف کر لیا تھا صفا مروہ کی جانب، اور کچھ حاجی صاحبان واپس اپنے یہاں پہ کھانا تقسیم ہو رہا ہے۔ حاجی صاحبان لائنوں میں لگے ہوئے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ یہ سرکہ مکہ بلڈنگ کی بالکل ساتھ ہی ہے۔ صبح صبح کا ٹائم ہے اور لیبر جا رہی ہے حرم شریف کی جانب، جو حرم شریف کے اندر کام کرتی ہے۔ 6 بج رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں اوان اپاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی جا رہا ہوں حرم شریف، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو حرم شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ جو لیبر کام کرتی ہے حرم شریف کے اندر وہ جا رہی ہے حرم شریف کی جانب۔ اس ٹائم یہاں غزہ پارکنگ کے اندر لیبر کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ حاجی صاحبان بہت کم تعداد میں نظر آئیں گے یہاں پہ، کیونکہ حاجی صاحبان تقریباً 5:30 پونے 6 بجے تک واپس 80% چلے جاتے ہیں۔ حرم شریف کے اندر وہی حاجی صاحبان ہوتے ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد حاجی صاحبان واپس اپنی رہائشوں کی طرف نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ابھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ ابھی ہم کھڑے ہیں 114 نمبر گیٹ کے بالکل سامنے اوپر چھت کے، اور یہ مسجد حرام کا باہر والا سین۔ ٹائم 11:21 ہو گئے۔ گرمی کافی زیادہ ہے اور حاجی صاحبان بھی آہستہ آہستہ نماز ظہر کے لیے حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے۔ اور ابھی چلتے ہیں نیچے، آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ حاجی صاحبان نماز ظہر کے لیے آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف جبل کعبہ کی طرف سے۔ جبل کعبہ کی طرف سے جو حاجی صاحبان آ رہے ہیں وہ زیادہ نمازی حضرات جا رہے ہیں، جو نیو مسجد عبداللہ 114 نمبر گیٹ سے اندر جا رہے ہیں نماز ظہر کے لیے، اور بہت کم حاجی ہیں جو سامنے جا رہے ہیں دارالتوحید والی سائڈ، سامنے باب العمرہ گیٹ، اور یہاں سے ہم جائیں گے اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ نئے آنے والے ممبران چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو آگے بھی لازمی شیئر کریں کہ ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی خود بھی زیارت کریں اور آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کریں۔ آج گرمی کی شدت میں تھوڑی سی کمی ہے، موسم بالکل صاف ہے لیکن ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے نارمل۔ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے حاجی صاحبان کافی تعداد میں آ رہے ہیں۔ مسجد الحرام 84 اور 74 نمبر گیٹ سے نمازی حضرات اندر داخل ہو رہے خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اور جو کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں وہ جا رہے ہیں اس سیڑھی کی مدد سے اوپر سیکنڈ فلور پہ۔ ابھی باب العمرہ گیٹ سے اندر آئے ہیں، سامنے خانہ کعبہ شریف فرسٹ فلور پہ، اور یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں کنگ فہد گیٹ کی طرف سے۔ فرسٹ فلور پہ اوپر طواف چل رہا ہے، ابھی بہت کم حاجی اوپر ہے، اور ہم نیچے اتر رہے ہیں باب الفہد گیٹ سے گراؤنڈ فلور پہ، اور سامنے جو گیٹ ہوگا خانہ کعبہ شریف کی طرف وہ کنگ عبداللہ گیٹ، سامنے خانہ کعبہ شریف۔
اور ابھی طواف چل رہا ہے. حاجی صاحبان برآمدوں کے اندر بیٹھے ہوئے نماز ظہر کا ویٹ کر رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں جس طرف صفا مروہ باب الفتح گیٹ کی طرف. اس طرف رش تھوڑا رہتا ہے، یعنی کہ حاجی صاحبان کچھ یہاں پہ نوافل پڑھ رہے ہیں اور کچھ حاجی صاحبان طواف کرنے کے بعد باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ابھی پہنچے ہیں خانہ کعبہ شریف میں. یہ خوبصورت مناظر نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا وہ باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کی طرف، اور جو حاجی صاحبان نماز ظہر سے پہلے اندر نہیں آ سکے وہ ابھی آ رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف. کافی زیادہ رش ہو گیا اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ، اور آج گرمی بھی کافی زیادہ ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. آپ اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پر آئیں اور پیارے محبوب کا روزہ رسول بھی دیکھیں. اب آہستہ آہستہ ماشاءاللہ رش بڑھ رہا ہے، ڈے بی ڈے رش زیادہ ہوگا. اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ سونے پاکستان پہ خیر فرمائے، سونے پاکستان کی مدد فرمائے، اور پیارے محبوب کا صدقہ امت مسلمہ پہ اپنی رحمت فرمائے. ماشاءاللہ اب پہلے سے کافی زیادہ رش ہے، اور آج کل بہت ساری فلائٹیں آ بھی رہی ہیں، یعنی کہ حاجی صاحبان دوسرے ملکوں سے آ بھی رہے ہیں. یہاں پہ خانہ کعبہ شریف کا بہت سارے لینے کا جو ٹائم ہے وہ ایزی جو ہے وہ تقریباً صبح 7:30 8 سے لے کے 11 بجے تک، یعنی کہ رش کم ہوتا ہے یہاں پہ، تو بندہ ایزیلی حجر اسود کا بوسہ لے سکتا ہے. اس کے بعد تقریباً رش بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ابھی دیکھیں نماز ظہر کے بعد کافی زیادہ رش ہے، کافی زیادہ رش ہو گیا نیچے گراؤنڈ فلور پہ، اور اب آہستہ آہستہ رش بڑھے گا. شام کو تو یہ تقریباً جو خانہ کعبہ شریف کا نیچے والا گراؤنڈ فلور ہے یہ حاجیوں سے فل بھرا ہوتا ہے، نیچے گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ نیچے کوئی آدمی آ جائے. اور نماز مغرب ویسے بھی دروازے جو ہیں وہ اندر آنے کے لیے نماز مغرب سے آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے ہی بند کرتے ہیں. حاجی صاحبان پھر اوپر فرسٹ فلور پہ چل جاتے ہیں اور سیکنڈ فلور پہ، اور کچھ حاجی صاحبان مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور نماز مغرب کے بعد پھر نیچے آتے ہیں، کیونکہ پھر پہلے والے حاجی صاحبان واپس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جو پہلے طواف کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ، پیارے حبیب کی آل اولاد کا صدقہ، اللہ پاک امت مسلمہ پہ رحم فرمائے، امت مسلمہ پہ کرم فرمائے، اور امت مسلمہ کے ایک ایک انسان کو زندگی میں ایک دفعہ اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور پیارے محبوب کا روزہ رسول دکھائے. اللہ پاک جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ پاک جتنے مسلمان اس ٹائم گھروں میں بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو صحت و کاملہ عطا فرمائے، تندرستی و لمبی زندگی عطا فرمائے. جس چیز ماں بہن نے میری دعاؤں کا بولا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اور جتنی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی اولاد عطا فرمائے. اور اللہ پاک ان سب کو اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ کی اور پیارے گھر کی ذات نصیب فرمائے. اللہ پاک جتنے بھی بھائی جنہوں نے مجھے دعاؤں کا بولا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ پاک ان سب کو اپنے پیارے حبیب کے صدقہ اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی ذات نصیب فرمائے. نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں جنہوں نے طواف کر لیا تھا صفا مروہ کی جانب، اور کچھ حاجی صاحبان واپس اپنے روموں کی جانب جا رہے ہیں. حاجی صاحبان کنگ عبداللہ گیٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے
نوافل پڑھ رہے ہیں اور کچھ حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ کی جانب. اس طرف سامنے خانہ کعبہ شریف. ابھی رش کافی زیادہ ہو گیا نماز کے بعد. جو باہر والے برآمدے اس کے اندر کافی تعداد میں حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں کنگ فہد گیٹ کی طرف، کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف. اس راؤنڈ کے اندر خانہ کعبہ شریف ہے. ابھی میں کھڑا ہوں مسجد الحرام کی چھت کے اوپر اور اوپر گاڑیوں پہ طواف چل رہا ہے. اور یہ سامنے 2 کھڑکیاں اور یہ سامنے صفا پہاڑی. اور یہ مسجد نیو، مسجد عبداللہ. 4:50 ہو گئے ہیں. ابھی مسجد الحرام کے باہر والے سیر میں ٹوٹل کلین لگا دیے گئے. ٹائم 5 بج گئے. جبل کعبہ والی سائڈ، دارالتوحید والی سائڈ اور سامنے 6 نمبر حمام. اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے حاجی صاحبان اندر آ رہے نماز مغرب کے لیے. نمازی حضرات جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور پورے سین کے اندر کلین لگا دیے گئے. اس طرف ایریا عورتوں کے لیے ہے، یہ سامنے پیچھے یعنی کہ باب العمرہ گیٹ کے بالکل سامنے. اور اس جانب جس طرف جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی اس جانب مردوں کے لیے جگہ بنائی ہے، کیونکہ تقریباً 60% جگہ پر سایہ آ گیا اور ابھی سورج تقریباً آدھا گھنٹہ باقی ہے. زمزم رکھ دیا گیا ہے اور اب حاجی صاحبان آہستہ آہستہ حرم شریف کی جانب آ رہے ہیں. یہاں پہ نماز مغرب سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے ٹوٹل یہ جگہ فل بھر جائے گی، رش ہوگا. اس جانب سامنے باب العمرہ گیٹ اور بالکل اس طرف سامنے جو دارالتوحید ہے اسی طرف سے اس ٹائم چھوٹے گیٹ کھلے ہوئے ہیں جہاں سے حاجی صاحبان نمازی حضرات اندر جا رہے ہیں مسجد الحرام کے. اور یہاں سامنے آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پہ آپ جو جبل کعبہ کی طرف سے حاجی صاحبان آتے ہیں ان کے بیگ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں تو وہ انہیں جمع کروانی ہو تو یہ سامنے یہاں پہ اسٹوریج بنایا ہوا ہے. حرم شریف کے چاروں طرف اسٹوریج ہے، لیکن یہ جبل کعبہ کی طرف سے حاجی صاحبان جو آئے یہ سامنے بلڈنگ نشاندہی، یہاں پہ سامنے تو اپنا سامان جمع کروا سکتے ہیں اور عمرہ طواف کرنے کے بعد واپس یہاں سے لے سکتے ہیں. سامنے بیگ یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے تو یہاں پہ آپ جمع کروا سکتے ہیں اور عمرہ کرنے کے بعد واپس یہاں سے لے لیں. بالکل سامنے 8 نمبر حمام ہے مردوں کے لیے اور یہ 2 پورشن ہے، ایک اس جانب اور ایک اس جانب، اور اس کے سینٹر سے رستہ اوپر جا رہا جو حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرتے ہیں. یہاں سامنے حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے نماز مغرب کے لیے. ابھی ماشاءاللہ رش کافی زیادہ ہو گیا اور آس پاس حاجی صاحبان حرم شریف کے چاروں روڈوں سے حرم شریف کی جانب آ رہے ہیں. اور یہاں سے سامنے حاجی صاحبان 74 نمبر گیٹ کی طرف جا رہے ہیں. جو 74 نمبر گیٹ کی طرف حاجی صاحبان جا رہے ہیں ان کو اوپر جانا پڑے گا فرسٹ فلور پر، یعنی کہ گراؤنڈ فلور سے سیدھا سیڑھیاں چل رہی ہیں فرسٹ فلور پہ جائے گا. سامنے 6 نمبر حمام ہے اور 6 نمبر حمام کے سامنے جو گیٹ ہے 79 نمبر یعنی کہ کنگ فہد گیٹ مسجد الحرام کا، جو حاجی صاحبان احرام میں ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف. مسجد الحرام کے باہر والے سین میں اس ٹائم ماشاءاللہ حاجیوں کا سمندر ہے. حاجی صاحبان نماز مغرب کے لیے آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب. اور یہاں سامنے 84 نمبر گیٹ کھلا ہوا ہے، حاجی صاحبان جا رہے ہیں یہاں سے بھی، یعنی 84 نمبر سے گیٹ سے جانے والے حاجی صاحبان سیدھے اوپر جا رہے ہیں فرسٹ فلور پہ. یہ نیچے گراؤنڈ فلور ہے تو سیڑھیاں اس طرف سے بھی چل رہی ہیں. دارالتوحید والی سائڈ، جبل کعبہ والی سائڈ، اس جانب جو کلاک ٹاور ہے آزاد روڈ اور کلاک ٹاور اور جو شرکا مکہ بلڈنگ اس کا سینٹر، یعنی کہ جتنے بھی روڈ ہیں اس ٹائم ٹوٹل کھلے ہوئے ہیں اور حاجی صاحبان ہر روڈ سے 90% اندر آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب. اور یہاں سامنے 84 نمبر گیٹ کے درمیان میں زمزم ہے.
پینے کے لیے بھی، اور آپ بھر کے روم میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پیارے محبوب کا صدقہ یہ رونقیں، اللہ پاک آپ سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے۔ یہ خوبصورت مناظر، دنیا ترستی ہے یہاں آنے کو، اللہ پاک آپ سب کو بار بار یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ کھانا تقسیم ہو رہا ہے، حاجی صاحب لائنوں میں لگے ہوئے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ یہ شرکا مکہ بلڈنگ کی بالکل ساتھ ہی ہے، اور یہاں پہ ڈیلی بیس پہ کھانا بانٹا جاتا ہے۔ تو کافی حاجی صاحبان یہیں سے کھانا کھا کر شام کو واپس جاتے ہیں، یعنی کہ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ ان کو طلب نہیں ہوتی کھانا کھانے کی، کیونکہ یہاں پہ تقریباً نماز عصر سے لے کر رات 10-11 بجے تک یہاں پہ کھانا چلتا ہے۔ جوس، دہی، لسی، چاول، اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب کہ ہر قسم کا کھانا تقریباً یہاں پہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ نماز عصر کے بعد جس ٹائم بھی آئیں گے آپ کو کھانا ملے گا یہاں پہ۔ اور یہ جگہ ہے مسجد الحرام کے 88-89 نمبر گیٹ کے بالکل سامنے، اس جانب یہ کلاک ٹاور ہے اور دوسری جانب شرکا مکہ بلڈنگ۔ حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی جانب۔ دن کو کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے، لیکن اس ٹائم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ 2 دن بیچ میں کافی گرم ہوا چلی، لیکن اب ماشاءاللہ موسم بہت بہترین ہے۔ شام کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، جیسے یہاں پہ گرمی ہوتی ہی نہیں، شام کو اس طرح کا موسم بن جاتا ہے، اور دن کو اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے۔ حاجی صاحبان آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں، حرم شریف کے باہر والے سین میں اس ٹائم ماشاءاللہ حاجیوں کا سمندر ہے۔ جو احرام میں حاجی صاحبان ہے وہ یہاں سے اندر جا رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ سے، اور جو نمازی حضرات ہے وہ سیدھے آگے جا رہے ہیں، جس طرح چھوٹے گیٹ کھلے ہوئے ہیں مسجد کے اندر جانے کے لیے۔ حاجی صاحبان نماز عصر سے آدھا گھنٹہ پہلے حرم شریف کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ دیکھیں زور ٹائم، آپ دیکھیں کتنا رش ہے، اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہر طرف حاجی صاحبان ہے، حاجیوں کا سمندر ہے۔ اور ویسے بھی آہستہ آہستہ رش بڑھ رہا ہے، کافی تعداد میں حاجی صاحبان دوسرے ملکوں سے بھی آ رہے ہیں۔ محرم میں بہت کم رش دیکھا ہے یہاں پہ، 10 محرم سے پہلے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ماشاءاللہ حاجی صاحبان آنا شروع ہو گئے۔ یہ صفا ٹاور کا فرسٹ فلور ہے، اور یہاں پہ زیادہ جو شاپیں ہیں وہ کپڑے کی ہیں، اور یہ سیڑھی چل رہی یہاں سے سیکنڈ فلور، یعنی کہ یہاں پہ ریسٹورنٹ کافی زیادہ ہے سیکنڈ فلور کے اوپر، اور کھانے بھی بہترین۔ اور اس طرف فریش کپ یعنی کہ چائے، کافی، اور اس جانب سامنے جوس بھی، اور ساتھ میں کیک، آئس کریم، اس طرح کی چیزیں۔ اس ساتھ پہ یعنی کہ آپ رائٹ سائڈ پہ چلے جائیں سیدھے لاسٹ پہ تو آپ کو حمام ملیں گے۔ حاجی صاحبان بال وغیرہ کٹواتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد، اور یہاں سے کھجوریں وغیرہ مل جاتی ہیں۔ حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں آزاد روڈ پر۔ فرماتے ہیں کہ آپ پڑھو، مدد کرنے کے لیے پورے کائنات میں انہوں لوگوں کو بنایا ہے۔ جب ہم پڑھ گئے تو ہم سوچ رہے کہ آپ ہی امت کو دعوت دے رہے ہیں۔ سامنے 2 نمبر حمام مردوں کے لیے، اور اس سے پیچھے کبری کی جانب 1 نمبر حمام ہے وہ عورتوں کے لیے۔ اس ٹائم کافی زیادہ رش ہے۔
जो है रखने वाला कहना चाहिए कि उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें कि आपके प्रोसेस से दूसरे लोग भी बना कर सके। इंशाल्लाह एक नई वीडियो से कल मिलेंगे। ओके, अल्लाह निगहबान।